تھی۔ زہد و تقویٰ کا یہ مقام تھا کہ آپ نہر کے کنارے جا رہے ہیں، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ان کی، یہ آپ کے والد ماجد کا ذکر کر رہا ہوں غوث پاک کے، شادی بھی نہیں ہوئی، نہر کے کنارے ندی کے کنارے جا رہے ہیں تو ایک سیب تیرتا ہوا آیا تو سیب اٹھا کر کھا لیا۔ ایک ہوتا ہے فتوہ، ایک ہوتا ہے تقویٰ۔ فتوہ ہوتا ہے کہ جائز ہے کہ نہیں، اگر جائز ہے تو ٹھیک ہے، لیکن تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہتر کیا ہے، اعلیٰ عمل کیا ہے۔ فتوہ تو یہ ہے کہ سیب تیرتا ہوا آیا پانی میں، مالک اس کا کوئی نہیں ہے، جو اٹھائے اسی کا ہے۔ غوث الاعظم کے والد صاحب نے وہ سیب کھا تو لیا، لیکن اندر تھا تقویٰ۔ تقویٰ کہتا ہے نہیں، سیب جو باغ ہے اس کے مالک کے پاس مجھے جانا چاہیے، اس سے اجازت لوں تو میرے لیے حلال ہو جائے۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، ندی کے کنارے چلتے چلتے جہاں پر باغ تھا سیبوں کا، شاخیں ندی میں جھکی ہوئی تھی ندی کے اوپر، سوچا کہ اسی کا سیب گرا ہوگا۔ اندر گیا باغ کے، مالک کو کہتے ہیں کہ ایک سیب تیرتا ہوا جا رہا تھا، میں نے کھا لیا، میرے لیے حلال قرار دے دو۔ باغ کا مالک سمجھ گیا کہ ہیرا بڑا قیمتی ہے، انہوں نے آگے سے کہا کہ سیب ایسے معاف نہیں ہوگا، میرے باغ کی 4 سال نگرانی کر، 4 سال نگرانی کر پھر اجازت دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرے لیے سیب معاف ہو جائے 4 سال کی نوکری پر تو مجھے اتنا بھی صحیح ہے۔ 4 سال باغ کی نگرانی کی، 4 سال کے بعد اجازت مانگی کہ اب اجازت ہے، فرمایا کہ نہیں، تیری ایک اور سزا ہے کہ تیرا نکاح میں نے کرنا ہے اپنی بیٹی سے جو کہ آنکھوں سے نابینا ہے، زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے افاج ہے، ساری زندگی اس کو سنبھال، اتنا ہی تیرے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر سیب مجھے معاف کر دو تو مجھے یہ بھی قبول ہے۔ مختصر نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد کمرے میں گیا، لیکن جو انہوں نے کہا تھا کیفیت اس کے علاوہ تھی، واپس آ گیا، واپس آ کر کہتے ہیں کہ یا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یا مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا نہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے نہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، میری بیٹی نے کبھی غیر محرم مرد کو دیکھا نہیں ہے، زبان نے غیر محرم سے بات کی نہیں ہے، یہ اس کے پاؤں دہلیز سے باہر نکلے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے تیری شادی ان سے کی ہے۔ میرا یہ مطلب تھا کہ آنکھوں سے نابینا ہے، زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے پاج ہے۔ تو اب دیکھیے کہ جن کے والد ماجد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ایک سیب کو حلال کرنے کے لیے 4 سال نگرانی کرنے والے ہوں، اور جن کی والدہ فاطمہ ام الخیر جنہوں نے دہلیز کے باہر قدم نہ رکھا ہو، جو ان سے ستارہ طلوع ہوتا ہے، دنیا اس کو غوث الاعظم کے نام سے جانتی ہے، سبحان اللہ، دنیا اس کو غوث الاعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تم تو ولیوں کی نشانیاں ڈھونڈتے ہو نا، جو مادر زادی ولی ہوں ان کو ولی ماننے میں کیا شک ہے۔ اور غوث الاعظم سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی ماہ رمضان میں۔ والدہ ماجدہ ام الخیر فرماتی ہیں کہ ابتدائی دنوں میں ایسا پریشان ہو گئی کہ بچہ دودھ نہیں پیتا، لیکن کہتے ہیں مجھے 1-2 دن کے بعد اندازہ ہو گیا کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے، جب بھی دودھ پینا ہو بچہ پیتا ہے رات کے وقت، لیکن جیسے ہی اذان فجر ہو جاتی ہے میرا بچہ دودھ نہیں پیتا۔ غوث الاعظم سرکار کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں مجھے اس بچپنے کی ادا کی وجہ سے پتا چل گیا کہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، اس کا مقام کوئی خاص ہوگا۔ اور آپ کی عمر مبارک 4 سال کی ہوئی تو ایک دن اکٹھے بچے محلے کے، جیلان محلے کا نام ہے، بغداد کا محلہ جیلان، سارے بچے اکٹھے ہو کر کہتے ہیں کہ عبد القادر ہی کہتے ہیں، غوث الاعظم کا لقب تو بعد میں ہے نا، عبد القادر جب ہم سارے کھیلتے ہیں آپ ہمارے ساتھ نہیں کھیلتے، اور آپ ہمیں آگے دیکھتے رہتے ہیں، 4 سال کی عمر ہے آپ کی،
آپ نے فرمایا کہ میں صرف تمہارے کھیل کو دیکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھیلیں. آپ نے فرمایا کھیل وہ کھیلنا ہے جو آپ کو میں کہوں گا, میری مرضی کا کھیل کھیلنا ہے. سارے بچے اتفاق کرتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے. جیسے عبد القادر کہتے ہیں کہ اگلی آنے والی کل عصر کے بعد جو کھیل کھیلیں گے عبد القادر کے مطابق کھیلیں گے. عصر کا وقت ہوا, آپ آئے بچے کٹھے ہوئے کھیل کھلائیں. آپ نے فرمایا کہ آج کھیل یہ کھیلنا ہے کہ میں نے اونچی آواز سے کہنا ہے لا الہ, تم نے اونچی آواز سے کہنا ہے الا اللہ, میں نے کہنا ہے لا الہ, تم نے کہنا ہے الا اللہ. جیلان کی گلیاں ہیں, بغداد شہر محلہ جیلان کی گلیاں ہیں. عبد القادر جیلانی 4 سال کی عمر میں بچوں کے آگے آگے چلتے جا رہے ہیں. آپ ایک بار اونچی آواز سے کہتے ہیں لا الہ, پیچھے بچوں کی آواز آتی ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ. جب یہ آواز جیلان محلے میں گونجتی ہے تو جیلان محلے کی بوڑھی مائیاں دروازے پر آ کر دیکھتی ہیں کہ آج گلیوں میں شور شرابہ کیا ہے, کیا ہنگامہ بپا ہے. جب دروازے کھول کر دیکھتی ہیں پتا چلتا ہے کہ آج بچوں کو کھیل حسن حسینی سید سبحان اللہ اللہ. آپ کی بچپن کی زندگی بچپنا ہی بتاتا تھا کہ یہ ہستی عام نہیں ہے, یہ بہت خاص ہے. اور آپ نے ابتدائی سارے علوم جتنے بغداد شریف میں اساتذہ تھے ان سے حدیث و قرآن و تفسیر پڑھا. عمر مبارک 18 سال کی ہو گئی تو ایک دن آپ آئے والدہ ماجدہ کے پاس. والدہ ماجدہ سے آ کر عرض کرتے ہیں کہ اگر مجھے اجازت ہو تو بغداد میں جتنے علماء تھے, استاد تھے, اساتذہ تھے, میں نے ان سے علم حاصل کر لیا. اب میں اس کے علاوہ مکہ, مدینہ, حجاز, شام بہت بہت بڑے علماء مشایخ ہیں, میں ان سے جا کر علم حاصل کروں, اگر آپ مجھے اجازت دیں. والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا اماں جی میرا علم حاصل کرنا آپ کو اچھا نہیں لگا. آپ نے فرمایا بیٹا مجھے بہت اچھا لگا, لیکن مجھے پتا ہے جب تو واپس آئے گا نا اب تیری میری ملاقات یہاں نہیں ہوگی, اگلے جہاں جا کر ہوگی. اور یہ بات بالکل سچ ہوئی کہ جب آپ کو اجازت تو مل گئی, جب آپ گئے علم حاصل ہوئے, کیونکہ اس وقت رابطے کے کوئی ذریعے نہیں ہوتے تھے. جب واپس پہنچے تو والدہ ماجدہ کا وصال ہو چکا تھا. والدہ ماجدہ نے شیخ عبد القادر جیلانی 2 بھائی تھے. آپ کا نام عبد القادر اور آپ سے جو بھائی چھوٹے تھے تو ان کا نام تھا عبداللہ. آپ کا نام عبد القادر, ان کا نام عبداللہ چھوٹے کا بھائی. اور ان کے والد ماجد نے وراثت چھوڑی تھی سونے کے سکے. وہ کتنے تھے؟ 80 دینار, 80 دینار سونے کے سکے 80. والدہ ماجدہ نے انہوں نے ارادہ کیا میں نے اجازت دے تو جاؤں. والدہ ماجدہ نے 40 سکے سونے کے الگ کیے اور 40 عبداللہ کے الگ کیے, اور 40 کو کہا بیٹا ساتھ لے جاؤ. اور اس وقت کا طریقہ یہ تھا کہ کمیز کے اندر والی جو ہوتا تھا اس کے ساتھ والدہ ماجدہ نے سیدھا کمیز کا سلوکہ نہیں, سلوکہ کہہ لیں, بنیان کہہ لیں, 40 دینار اس کے اندر سی دیے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب بیٹے ایسے گھر سے نکلنے لگے تو مائیں ان کو گہری نصیحتیں کرتی ہیں. آج شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ ماجدہ نے دروازے سے نکلتے ہوئے سب سے اہم نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا, ہمیشہ سچ بولنا. بس یہ نصیحت کی اجازت دی. آ گیا ابھی بغداد سے نکلے ہی تھے, ہمدان سے تقریباً قریب پہنچے تھے کہ ڈاکوؤں کا بہت بڑا گروہ سارے قافلے کو گھیر لیا, لوٹا. اور آپ کی عمر 18-19 سال, اتنی عمر کے لوگوں کے پاس مال و منال نہیں ہوتا تھا, نوجوان شمار ہوتے تھے, ان کے پاس بچے کیا ہو گیا. ایک ڈاکو آپ کے پاس سے گزرا, کہتا ہے کہ آپ کے پاس مال ہے لڑکے, آپ کے پاس کچھ مال ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس مال ہے. حالانکہ ڈکیٹی کے وقت میں لوگ چھپا لیتے ہیں مال یا حقیقت کے خلاف بول دیتے ہیں, لیکن آپ نے کہا ہاں میرے پاس مال ہے.
ڈاکو پہلے تو ایسے چلتے چلتے پوچھا لیکن جواب رک گیا. رک کر کہتا ہے واقعتاً مال ہے؟ اب ہمیں ہاں میرے پاس مال ہے. ڈاکو حیران رہ گیا, ہاتھ پکڑا اور ان کا جو بڑا سردار تھا اس کا نام تھا عبداللہ بدوی. عبداللہ بدوی کے پاس لے گیا, کہتا ہے کہ نوجوان ہے قافلے میں, کہتا ہے میرے پاس مال ہے. عبداللہ بدوی کہتا ہے لڑکے تیرے پاس مال ہے؟ آپ نے کہا ہاں میرے پاس مال ہے. عبداللہ بدوی ڈاکو سردار کہتا ہے کتنا مال ہے؟ آپ نے فرمایا 40 دینار. حیران رہ گیا. سردار کہتا ہے کہ لڑکے اگر تو مال چھپانا چاہتا چھپا سکتا تھا, لیکن تو نے اتنی وضاحت کے ساتھ کیوں بتا دیا؟ آپ نے فرمایا میری ماں نے مجھے ہمیشہ حکم دیا سچ بول. بس یہ جملہ زبان سے نکلنا تھا کہ عبداللہ بدوی ڈاکو کا سردار تھا, وہ چیخیں مارنے لگ گیا, چیخیں مار کر رو رہا ہے بچوں کی طرح. سارے ڈاکو حیران پریشان کہ ہمارا سردار تو بڑا بہادر تھا اور اس کا دل بڑا سخت تھا. ڈاکو کہتے ہیں کہ اے سردار, عجیب حیرت کی بات ہے کہ تیرے حکم پر تیرے سامنے کتنے لوگوں کو ہم نے ذبح کر دیا تھا, تیری آنکھ سے کبھی آنسو نہیں نکلا. لوگوں کے مال و اسباب ہم نے لوٹے, تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں نکلا, آج کیوں رو رہا ہے؟ عبداللہ بدوی ڈاکو سردار کہتا مجھے نہیں پتا, لیکن لڑکے کی بات میرے دل پر اثر کر گئی ہے کہ اس کی عمر دیکھو اور اپنی ماں کی ایک بات کو لے کر کیسے چل رہا ہے, اور میری عمر دیکھو میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اپنے خالق و مالک کے حکموں کو زمین کے اوپر ایسے روند رہا ہوں. رو کر کہتا ہے کہ میرے لیے توبہ کا دروازہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تیرے لیے توبہ کا دروازہ ہے. مالک کا دروازہ کھلا, اب توبہ کر لے. ڈاکو کے سردار نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی. اسی وقت سارے ڈاکو کہتے ہیں اے سردار, برائی کے رستے پر تھے تو تیرے ساتھ تھے, آج اگر لین بدلی ہے اپنی اچھی لین کی ہے تو ہماری بھی ساتھ اچھی لین بنا لیں, تاکہ وہاں اگر اکٹھے تھے برائی پر تو آج اچھائی پر بھی اکٹھے ہو جائیں. ڈاکوؤں کے سردار نے بھی توبہ کی, 40 ڈاکو تھے انہوں نے بھی توبہ کی. 40 افراد کی توبہ کے بعد ان لوگوں نے بغداد میں ایسے زندگی گزاری کہ بعد میں لوگ مثال دیتے تھے کہ اگر کسی نے اللہ کا ولی دیکھنا ہو تو عبداللہ بدوی ڈاکو کے سردار کو دیکھ لے. بعد میں بغداد میں بہت بڑا مقام پایا عبداللہ بدوی نے اس کے بعد, اور آپ کا یہ 18 سال کی عمر کا لوگوں کو اس طرح سے توبہ طیب کرنا یہ بتلاتا تھا کہ آپ کی زندگی عام نہیں, آپ بہت ہی خاص و خاص آتی ہیں. اور جس وقت آپ حجاز اور یہ مکہ مدینہ سے واپس آئے تو بغداد میں آپ نے آ کر درس حدیث شروع فرمایا. یہ آپ کی کرامت تھی کہ ان وقتوں میں مجمع اتنا ہوتا تھا کہ لکھنے والے 40 بندے بیٹھے ہوتے تھے قلم دبانے والے, لیکن کہتے ہیں کہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر سپیکر کے, سپیکر تو بہت بات کی بات ہے, کہ جس طرح آواز اگلی لین والوں کو آ رہی ہوتی تھی, سینکڑوں کا مجمع ہوتا ہے, ایسی آواز آخر تک آپ کی پہنچتی تھی. اور آپ نے حال یہ ہوتا تھا کہ جس وقت آپ دیتے تھے درس سارے لوگ سنتے تھے, اور جب آپ کہتے تھے کہ اب جو قال سے حال کی طرف چلے یعنی الفاظ سے نکل کر کیفیت کی طرف چلے تو پھر مجمع میں کوئی ایسے تڑپ رہا ہوتا تھا, کوئی ایسے تڑپ رہا ہوتا تھا. اس وقت اور کئی دفعہ ایسے ہوا کہ دوران کیفیت کتنے لوگوں کی روح بھی پرواز کر جاتی تھی. اور آپ کی اتنی کرامات ہیں کہ, اور اس میں سے مشہور کرامت یہ بھی ہے کہ ایک ہی دن ایک ہی وقت آپ کے بغداد کے مختلف جگہ سے خدام نے آپ سے دعوت کا ٹائم لے لیا, فلان دن فلان وقت, وہی دن وہی وقت آپ نے سب کو ایک ہی وقت دے دیا. جو خادم پاس بیٹھا تھا اس نے کہا حضور
دن وہی ہے، وقت وہی ہے، کس کس کے گھر جائیں گے؟ آپ نے کہا جب وہ دن آ جائے گا پھر پوچھ لینا۔ جب وہ دن آیا آپ گئے تو تھے اس کے سامنے ایک گھر، لیکن وہ دوڑتا وہ دوسرے گھر گیا کہ اس گھر تو آپ بیٹھے ہیں، ذرا میں ادھر دیکھوں ادھر کون ہے۔ ادھر گیا تو وہاں پر چیزیں سمیٹی جا رہی تھی، پوچھا سرکار آئے تھے؟ انہوں نے کہا ابھی ابھی ہو کر گیا ہے۔ دوڑتا دوڑتا اگلے گھر میں گیا، ان سے جا کر پوچھتا سرکار آئے تھے؟ انہوں نے کہا ابھی ابھی گئے ہیں۔ 14 یا 15 یا 17 گھر تھے، دوڑتا ہوا پوچھتا جا کر سرکار آئے تھے؟ انہوں نے کہا ابھی ابھی ادھر سے گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا؟ آپ نے فرمایا جو ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہی ذات اپنی قدرت کاملہ سے اپنے محبوب بندوں کو اختیار کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے معجزہ اور کرامت کے اوپر تھوڑی سی بات کریں، ساتھ اسلام پڑھتے ہیں۔ معجزہ اور کرامت دونوں چیزیں انسانی عقل سے بہت ہی بلند ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عقل بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے، بڑی دولت ہے، لیکن عقل کل نہیں، عقل جز ہے، عقل سے آگے بہت کچھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم جو دیکھتے ہیں نا، یہ آیا سامنے، دیکھا آنکھوں نے، یہ فیصلہ آنکھ کا نہیں ہے کہ اس کا رنگ سفید ہے، یہ آنکھ کا فیصلہ نہیں ہے۔ دیکھا آنکھ نے، میسج کیا آنکھ نے عقل کو، آپ کے میسج سسٹم اب شروع ہوا ہے، اور یہ میسج سسٹم شروع سے سامنے آیا، میسج آنکھ نے عقل کو کیا، بتا رنگ، اس نے کہا کہہ دے سفید۔ یہ فیصلہ عقل کا ہے۔ پھول آیا ناک کے قریب، یہ فیصلہ اس کا نہیں ہے، آنکھیں بے شک بند بھی ہونا، یہ فیصلہ اس کا نہیں ہے۔ میسج عقل کو گیا، گلاب ہے یا چنبیلی، رپلائی آیا کہہ دے گلاب ہے، آنکھیں بند بھی ہوں کہہ دے گلاب ہے۔ کان آواز میں، اب اس میں آواز آئی کان میں، آنکھیں بند بھی ہوں، میسج عقل کو گیا، بتا یہ آواز کس کی ہے؟ بتا یہ آواز کس؟ نویس صاحب کی ہے، صوفی مدر صاحب کی، فقیر صاحب کی ہے، کس کی ہے؟ میسج گیا، عقل نے کہا کہ یہ آگے سے کہتے ہیں نوید کی آواز ہے۔ اور اسی طرح زبان پر یہ چیز رکھی، زبان پر رکھی، آنکھیں بند بھی ہوں، ایک میسج جاتا ہے عقل کو، بتاؤ یہ ذائقہ کیسا ہے؟ عقل نے جواب دیا کہہ دو ذائقہ گڑ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے آگے سے جو جواب آ رہے ہیں عقل کی طرف سے آ رہے ہیں، نہ زبان فیصلہ کر سکتی ہے، نہ آنکھیں، نہ کان، اور اسی نہ یہ سارا جواب عقل دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے عقل سردار ہے، رئیس ہے، سردار ہے، کیونکہ جواب دیتی ہے، آنکھ کو جواب عقل دیتی ہے، کان کو عقل، اسی طرح سونگنے والی قوت کو، ہر چیز کو۔ لیکن یاد رکھنا جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، معجزہ اور کرامت، جہاں پر عقل کے گھوڑوں کی دوڑ کر انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے مقام نبوت و مقام ولایت کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے مقام نبوت و مقام ولایت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور معجزہ اور کرامت ہوتے کیا ہے کہ جو انسانی عقل سے بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اب دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں صفا پہاڑی پر، صفا پہاڑی پر، مکہ شریف، احباب جائیں جن کے بھی تک حاضری انہوں نے اللہ پاک ان کی حاضری کا ثواب عطا فرمائے، اور جو احباب گئے ہیں اللہ پاک ان کی حاضری کو قبول فرمائے۔ خانہ کعبہ کے سامنے دو پہاڑیاں ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جس کو اللہ پاک نے فرمایا صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی اللہ کی نشانیوں میں سے نشان۔ میرے آقا صفا پر کھڑے ہیں پہاڑی پر، اور انگلی کا اشارہ یوں کیا، انگلی کا اشارہ یوں کیا، ساتھ کوئی چیز ٹچ بھی نہیں، لگی بھی نہیں، چاند کا آدھا ٹکڑا ادھر چلا کے آدھا ٹکڑا، یہ ہے معجزہ۔
کھڑے زمین پر ہیں پہاڑی پر، لیکن انگلی کا اشارہ یوں کریں چاند کا آدھا ٹکڑا ادھر چلا جائے آدھا ٹکڑا ادھر چلا جائے، یہ معجزہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ، ایک پیالے سے کتنے بندے پی سکتے ہیں؟ 2 یا 3 یا 1 یا 2 یا 3 جتنے بھی، لیکن پانی کا ایک پیالہ ہے اور صحابی ہیں 1400، صحابی ہیں 1400۔ جگہ کا نام ہے حدیبیہ، مکہ سے بالکل قریب جگہ حدیبیہ، اور پاس کوئی کنواں بھی نہیں، مشکیزوں سے مشکوں سے پانی ختم ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ساری مشکیں مشکیزیں نچوڑے تو پانی کا ایک پیالہ نکلا، 1400 کی مشکوں سے پانی کا ایک پیالہ نکلا۔ سرکار نے پیالہ رکھا ہاتھ پر اور اپنی انگلیاں مبارک 5 رکھی اس میں، فرمایا آتے جاؤ پیتے جاؤ۔ 1400 نے پانی پیا، پانی کا پیالہ ختم ہوا۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ، کہ جو عقل سے بہت بلند و بالا ہو، اللہ کے نبی کے ہاتھ سے جو زبان مبارک سے جو کام صادر ہو اور عقل سے بہت ہو، بلند ہو، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور جو اولیاء سے، انبیاء کے بعد چاہے اصحاب، اہل بیت، اولیاء اللہ، جو ان ہستیوں سے ایسے واقعات رونما ہوں جو عقل سے بہت بلند و بالا ہوں، اس کو کرامت کہا جاتا ہے، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور یہ کرامت کا ثبوت قرآن مجید سے، جو لوگ عقل پر زور دیتے ہیں وہ ذرا اس واقعے کو غور سے پڑھیں قرآن مجید۔ سلیمان علیہ السلام نبی کے بیٹے ہیں، خود بھی نبی، حضرت داؤد علیہ السلام ان کے بیٹے سلیمان، حضرت سلیمان اپنے وقت کے نبی بھی ہیں اور اپنے وقت کے بادشاہ بھی ہیں، دونوں منصب ان کے پاس ہیں۔ اور حیرانگی والی بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان کی حکومت جنات پر بھی، انسانوں پر بھی، فضا میں اڑنے والے پرندوں پر بھی، ہوا پر بھی، ہوا بھی آپ کے حکم کے مطابق چلتی تھی۔ آپ کا ایک تخت تھا، آپ اس پر ایسے بیٹھتے تھے، ہوا کو کہتے تھے اے ہوا مجھے اڑا کر ادھر سے فلان جگہ لے جا، تو ہوا آپ کا حکم مانتی تھی، ہوا پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ اب اتنے اختیار رکھنے والے سلیمان جب ان کے آپ کے سامنے جن بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انسان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے منگوانا تھا ایک تخت، خود بیٹھے ہوئے تھے فلسطین، اور جو تخت تھا یمن میں، ملکہ بلقیس اس وقت تک ابھی اس نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ملکہ بلقیس اپنے تخت کو یمن میں اپنے محل میں 40 گز لمبا اور اتنا ہی چوڑا تخت، وزنی تخت اپنے محل میں رکھ کر، کمرے میں رکھ کر، تالے لگا کر وہاں سے چلی، فلسطین کے قریب پہنچی۔ سلیمان کہتے ہیں کہ کون ہے جو میرے دربار میں بلقیس کا تخت حاضر کرے؟ یہ رب کا قرآن کہتا ہے کون ہے، حالانکہ خود منگوا سکتے ہیں لیکن فرما رہے کون ہے جو میرے دربار میں بلقیس کا تخت حاضر کرے؟ جب اتنا فرمایا نا، رب کا قرآن کہتا ہے وقال عفریت من الجن، جنوں کا سردار کہتا ہے حضرت سلیمان یہ تخت آ جائے گا بڑی جلدی، اس لیے کہ قوی امین، میں جن ہوں، میرے پاس طاقت بھی ہے، امین میں امانت دار بھی ہوں، رستے میں آتے ہوئے اس تخت کا کوئی موتی، ہیرا، یاقوت، زمرد رستے میں اٹھاؤں گا نہیں، چوری نہیں کروں گا، جیسے تخت بلقیس کا یمن سے اٹھاؤں گا ویسے آپ کو پہنچا دوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اس نے کہا کہ آپ کی جو مجلس لگی ہوئی ہے بس یہ ختم ہونے کی دیر ہے، تخت آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے تخت اس سے بھی پہلے چاہیے۔ جنوں کا سردار عفریت، اس کی طاقت کی انتہا ہو گئی۔ رب کا قرآن کہتا ہے وقال الذی عنده علم من الکتاب، حضرت سلیمان کی مجلس سے ایک ان کا امتی کھڑا ہوا، کہتا ہے اے حضرت سلیمان آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت آ جائے۔ یہ رب کا قرآن کہتا ہے، اٹھا کر دیکھئے، ترجمہ پڑھ کر دیکھئے۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ مجلس سلیمان میں
ولی اللہ اٹھا، حضرت عاصم بن برقیہ اٹھے، اٹھ کر کہتے ہیں حضور آپ کی پلک لگ کر اوپر پوری نہیں جائے گی، تخت آ جائے گا. یہ بال آنکھ کے ساتھ لگ کر ابھی اوپر نہیں پہنچیں گے، تخت آ جائے گا. اور تخت کہاں؟ یمن. فلسطین کہاں؟ یمن کہاں؟ نقشہ کبھی انٹرنیٹ پر کھول کر دیکھنا. یمن کا اور اس فلسطین کا پیدل سفر ہو مہینے لگ جائے، اور ان وقتوں میں تیز رفتار سواری جو تھی وہ تھا گھوڑا، گھوڑے پر ہو تو ہفتے لگ جائے. اور آج کے دور میں بھی اگر جہاز پر جائیں گھنٹے پھر بھی لگ جائیں. اور آنکھ تو 1 سیکنڈ میں 3 بار اوپر ایک سیکنڈ میں، منٹ نہیں سیکنڈ میں. اور اس نے کہا حضرت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، اور تخت یمن کو کبھی اس عاصم بن برقیہ میں دیکھا بھی نہیں ہے، بلقیس کا محل کبھی دیکھا نہیں ہے. اگر دیکھا بھی ہو تو محل کو تو تالے لگے ہوئے ہیں. لیکن اس نے کہا حضور بس آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آ جائے گا. آپ نے فرمایا منگوا. اس نے کہا حضور آ گیا، تخت آ گیا. رب کا قرآن کہتا ہے جب پلک جھپکنے سے پہلے تخت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. سب سے پہلے یہ الفاظ مبارک آپ نے سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے کہ میری امت میں ایسے ایسے بھی لوگ ہیں، اے اللہ یہ تیرا فضل ہے. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ تو نے طاقت اتنی دی ہے ان کو کہ پلک جھپکنے سے پہلے آ گیا. اب یہاں پر غوث الاعظم سرکار کی طرف پھر آئیں. حضرت سلیمان میرے آقا کے ہیں مقتدی، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں امام. حضرت سلیمان ہیں مقتدی، کل انبیاء ہیں مقتدی. تو جب مقتدیوں کے امتوں میں ایسے ایسے ولی اللہ ہیں جو پلک جھپکنے سے پہلے تخت منگوا سکتے ہیں، تو پھر امام الانبیاء کی امت میں کیسے کیسے ولی ہوں. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. سارے انبیاء مقتدی ہیں. جب مقتدیوں کے زمانوں میں ایسے ایسے ولی ان کی امتوں میں پائے گئے ہیں کہ جو پلک جھپکنے سے پہلے تخت منگوا لیں، تو پھر یاد رکھنا میرے آقا کا تو مقام بھی بلند ہے، اس امت کا مقام بھی بلند ہے. جو کتاب نازل ہوئی قرآن اس کا مقام بھی بلند ہے، تو اس امت کے ولیوں کا مقام بھی بلند ہے. تو اگر ادھر پلک جھپکنے سے پہلے تخت آ سکتا ہے تو ادھر میرے غوث الاعظم ایک لمحے میں 14-17 مریدوں گھروں میں دعوت پر بھی جا سکتے ہیں. اس لیے کرامت اور معجزے کو کبھی عقل کے ترازو پر نہیں تولنا چاہیے. عقل کی بات بہت پیچھے رہ جاتی ہے. مقام نبوت و مقام ولایت بہت آگے ہے. اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ بزرگ ہستیاں ملے جنہوں نے ہمیں ذکر خدا کی دولت، محبت مصطفیٰ کی دولت، حضور کے اصحاب کی عظمت، اہل بیت اطہار کی مودت، صالحین کے ساتھ عقیدت و احترام، نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی. اور اسی طرح میرے بابا جی حضور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یار پیر نگر میں بیٹھ، پیر نگر میں بیٹھ، نبی نگر میں جا، نبی نگر میں بیٹھ درشن شاہ پا. بس شکر ادا کریں کہ مرشد کریم نے ہمیں وہ رستہ دے دیا. لکڑی دے بالے نے تے چنگے پاسے لاش دے آنسوں میں وادی والے نے. تو اس لیے کیونکہ نعمت پر شکر ادا کیا جائے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. اپنے مرشد کریم کا ضرور شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کے دامن کے ساتھ لگ کر نیکی کی توفیق ملی، ہدایت ملی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملی. کسی کی زبان سے اگر ایک بار بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ ہوں نکل گیا نا، یہ آپ کی بخشش کا سامان بن گیا. تو
تو جو خود چاہ کر بار بار کہے اللہ ہو، یقین اس کا تو اندر بھی منور و روشن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک احباب کا شیخ صاحب کا انتظام اسلام قبول و منظور فرمائے، جتنے احباب آئے حاضری قبول فرمائے۔ والسلام علی رسول الکریم محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین۔ یا ربنا یا کریم یا رب العالمین یا رب الراحمین، میرے مولا آئی محفل پاک ذکر و اذکار انتظام اسلام لنگر شریف اپنی بار بار قبول و منظور فرما کے ہدیہ صحابہ کا نامدار مدنی تاجدار حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار پیش کیا جاندہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فیلستہ صحاب جمیل انبیاء شہداء صالحین نقش بندیاء صوفیاء چشتیاء قادریاء عباسیاء خاندانہ دے پہنچا، خصوصاً بالخصوص صاحب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسن والحسین البغدادی رحمۃ اللہ علیہ بار بار قبول و منظور فرمانا، میرے مولا کریم سے صاحب زمین منظروں کو پہنچانا، میرے مولا کریم حاضرین بھی حاضری قبول و منظور فرمانا، میرے مولا کریم جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرمانا، جو بے اولاد ہیں اولاد صالحہ عطا فرمانا، اولاد نیک فرمانا، جو بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرمانا، میرے مولا کریم جو قرضدار ہیں قرض رہی عطا فرمانا، جو پریشان حال ہیں پریشانی دور فرمانا، عالم اسلام بھی خیر فرمانا، میرے مولا ملک پاکستان السلام رکھنا، الہ العالمین اہل خانہ انتظام اسلام قبول و منظور فرمانا، میرے مولا حاضرین حاضر قبول و منظور فرمانا، اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر اللہ علیہ سب دوست لندر بیٹھ جائیں، سب دوستوں واسطے لنگر پار کر دیں، سارے دوست لندر